اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 27 کر رہے ہیں اور اس آیت نمبر 27 کا حصہ اول کر رہے ہیں اور اس کے بعد حصہ دوم، یعنی ایک آیت دو حصوں پر مشتمل ہوگی۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض 2/27۔ اس کا عام ترجمہ جو کیا جاتا ہے وہ تو یہ ہے، جو لوگ اللہ کا وعدہ توڑتے ہیں اس سے پختہ اقرار کرنے کے بعد اور اس کو کاٹتے ہیں جس کا اللہ نے حکم دیا تھا کہ وہ اسے جوڑیں رکھیں، اور وہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اب ہم آگے اس کے بارے میں اس کو سمجھتے ہیں، غور کرتے ہیں اور تدبر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم شروع یہاں سے کریں گے کہ جو مثالیں اور تشبیہات قرآن میں دی گئی ہیں، ان مثالوں اور تشبیہات کے ذریعے سے بھی کبھی کچھ بات سمجھائی جاتی ہے یا سمجھانی ہوتی ہے۔ مقصد اس سے صرف یہ ہوتا ہے کہ کہیں فتنہ پیدا نہ ہو جائے۔ بہت ساری ایبسٹریکٹ چیزیں جو ہوتی ہیں ان کے متعلق یہ ہوتا ہے کہ اگر انہیں ایبسٹریکٹ نہ لیا جائے تو پھر فتنہ پیدا ہوتا ہے، لیکن کچھ لوگوں کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ فتنہ پیدا کیا جائے، ان مثالوں اور تشبیہات کو سامنے رکھ کر اس کے ذریعے سے ورگلایا جائے۔ کچھ لوگوں کی نفسیات ایسی ہوتی ہے، کیونکہ وہ خود بے راہ رو ہوتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ دوسرے بھی بے راہ ہو جائیں، اس لیے وہ ایسا کرتے ہیں۔ اگر ہم ان مثالوں کو مثال سمجھیں، قرآنی تشبیہات کو تشبیہات کے رنگ میں لیں، تو جو مقصد ہمیں حاصل ہونا ہے اس کے حصول کی راہ میں فتنہ اپنے کانٹے نہیں بو سکے گا، اور مقصد کے حصول کی راہ دشوار نہیں رہے گی، بلکہ ان مثالوں اور تشبیہات سے قابل قدر تشریح ہم حاصل کر سکیں گے۔ جن کی طبیعت میں ہی شرارت ہو، مقصد ان کا فتنہ پیدا کرنا ہو، مقصد لوگوں کو ورگلانا اور انہیں بے راہ رو کرنا ہو، تو وہ ان مثالوں اور تشبیہات کو جن چیزوں سے مثال دے کر یا تشبیہ دے کر بات سمجھائی گئی ہے، ایسی نفسیات رکھنے والے لوگ ان چیزوں کو ہی مقصود بالذات سمجھ لیتے ہیں، جیسے جہاں یہ تشبیہ دی گئی ہے کہ وہاں یعنی آخرت میں جنت میں شہد کی نہریں چلائی جائیں گی، یہ ایک تشبیہاً بات کہی گئی ہے۔ تو اس پر اس کے بعد اس پر اعتراضات کی بارش شروع کر دیتے ہیں ایسے فتنہ پرور لوگ۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ 3/7۔ مثال کو مثال سمجھنا چاہیے، تشبیہ کو تشبیہ سمجھنا چاہیے۔ جس چیز کی تشبیہ دی گئی ہے اس کے بارے میں یہ سمجھو کہ ایسا بیان تشبیہاً دیا گیا ہے۔ تشبیہ کے طور پر اس کا مفہوم کیا ہو سکتا ہے، ایسا کرنے سے بات بالکل صاف ہو جائے گی۔ لیکن اگر اس شے کو جسے تشبیہ کے طور پر لینا چاہیے اور آپ نے تشبیہ کے بغیر ویسے ہی لے لیا ہے تو پھر اس سے فتنہ پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ جو مشبہ بہ ہوتا ہے، جس کی مثال یا تشبیہ کے ذریعے تشریح کی جاتی ہے، اس کو بسیط حقیقت نہیں سمجھنا چاہیے۔ اس کے متعلق یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ بعینیہ ہی وہی چیز ہے جو کہی گئی ہے۔ قرآن میں کچھ قوانین دیے ہوئے ہوتے ہیں، هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب 3/7۔ جو بنیادی ضابطہ ہے وہ تو قوانین، اصول، اقدار، ان کو ہم نے محکم انداز میں دیا ہے، بالکل ٹھوس انداز میں دیا ہے، جو متعین مفہوم کو لیے ہوئے ہیں ایسا ہی دیا ہے۔ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ 3/7۔ اور وہ چیزیں جن کا بسیط حقائق سے تعلق ہے، ان کو ہم نے تشبیہات کے رنگ میں بیان کیا ہے۔ یہ ایک بڑی تفصیلی سی بحث ہے، لٹریچر کو کس طرح سے سمجھنا چاہیے، وہاں بھی یہ معاملہ درپیش ہوتا ہے، یعنی لٹریچر میں بھی یہ چیز
तो दरपेश होती है। बसीत हक़ाइक़ को तशबीहात में समझा जा सकता है। तशबीह को तशबीह ही समझना चाहिए और दूसरों को भी इस तरह समझाना चाहिए। वब्तिग़ा तावील ही 3/7 तशबीह से समझाई गई बात को हकीकत पर मामूल कर लिया जाए तो फिर इख्तलाफ के ज़रिए फ़ितने फैलते हैं, जैसे जबरिये जो एक फ़िरका था और तजस्सुमिये वग़ैरह, ये भी एक फ़िरका था। हमारे यहाँ 1000 साल से शाया होने वाले इस्लामी लिटरेचर की कैफियत यही है कि खुदा ने जो कहा है कि मैंने अपने हाथ से बनाया, तो खुदा के हाथ की 5 उंगलियां हैं या ज़्यादा हैं, या फिर वो जो अर्श के ऊपर बैठा है तो फिर बैठने का अंदाज़ क्या है और अर्श की पैमाइश क्या है। ये है हमारी हालत ज़ार। यानी ये तशबीह को तशबीह के अंदाज़ में ना लेने का नतीजा हमारे यहाँ हुआ। अब ये बात इंसान की फ़िक्र और गौर पर मुनहसर है कि वो तशबीह से हकीकत के मुतालिक कितनी चीज़ अख़ज़ कर सकता है। जितना गौर और फ़िक्र आप ज़्यादा करेंगे, तशबीह से मुशबह की जो बात है वो ज़्यादा अच्छी और ज़्यादा वाज़ेह होती चली जाएगी। इसे कहते हैं कुरानी गौर और फ़िक्र करना। कहा यह गया है कि फ़ासिकीन ये कुछ नहीं करते। इन फ़ासिकीन की तारीफ़ क्या है, ये कौन लोग होते हैं? ये सिर्फ़ यही नहीं कि तशबीहात को असली चीज़ में ले लेते हैं, इनका तो ज़ाविया निगाह ही बदला हुआ होता है। अल्लज़ीना यनक़ुदून अहदल्लाहि मिन बाद मीसाक़िही 2/27 में अभी हम पढ़ चुके हैं। तो ये कौन लोग होते हैं जो मीसाक को तोड़ते हैं? तो उसके लिए आया कि ये फ़ासिकीन होते हैं। फ़ासिकीन कौन होते हैं, उनकी तारीफ़ में बयान करता हूँ आपको। दरख्त के साथ लगे रहते हैं, अलग नहीं होते, छोड़कर नहीं जाते, और मीसाक खुदाबंदी भी करते हैं। मीसाक तो उसे ही कहेंगे जो कदम बढ़ाकर आगे आएगा और अहद करेगा अल्लाह ताला से, और अहद करने के बाद उसको तोड़ देगा, वही तो फ़ासिकीन में से होगा। मीसाक खुदाबंदी का मफ़हूम क्या है? एक तो आपको मालूम है कि यौम अलस्त वाली बात भी है इस सिलसिले में। जब मीसाक खुदाबंदी का ज़िक्र आता है तो ये लोग यही यौम अलस्त वाला माना लेते हैं जो हमारे यहाँ मुरवजा चला आ रहा है। मीसाक खुदाबंदी का ज़िक्र आते ही फ़ौरन ये कहा जाता है कि ये वही अहद है जो यौम अलस्त में बांधा गया था। अलस्त बेरब्बिकुम क़ालू बला 7/172। ये कौन सा अहद बांधा था किसी को याद नहीं, लेकिन कुरान एक और अहद बताता है जो ये नहीं है। मीसाक खुदाबंदी के ये अल्फाज 2 मकामात पर और भी आए हैं। अल्लज़ीना युफ़ूना बिअहदिल्लाहि वला यनक़ुदूनल मीसाक़ 13/20, और अगले लफ्ज़ अगली आयत में वल्लज़ीना यासिलूना मा अमरल्लाहु बिही अन युसला 13/21। ये मोमिनीन की सिफ़त होती है कि जो खुदा से अहद बांधा हुआ है वो उसको निभाते हैं और आखिर तक ले जाकर निभाते रहते हैं। और इसके मुकाबले में फ़ासिक वो लोग होते हैं जो अल्लज़ीना यनक़ुदूना अहदल्लाहि मिन बादि मीसाक़िही व यक़तऊना मा अमरल्लाहु बिही अन युसला व युफ़सिदूना फ़िल अर्द 2/27। ये भी एक इसी आयत में अहद के लिए आया है, मीसाक के लिए आया है। तो आयत 13/20, 13/21 और 2/27 में अल्फाज सारे ही एक जैसे आ रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल इस वक्त बात मीसाक खुदाबंदी को तोड़ने की हो रही है। यानी जो लोग मीसाक खुदाबंदी को तोड़ते हैं, ये मीसाक खुदाबंदी दरअसल है क्या? मोमिन होने के लिए एक मुआहिदा होता है, एक मीसाक बांधा जाता है जो खुदा से किया जाता है। इस मुआहिदे पर दस्तखत किए जाते हैं और मुआहिदा तो फ़रीक़ैन के दरमियान ही होता है, ये तो आप जानते हैं। इसमें 2 फ़रीक़ होते हैं। इस मुआहिदे में हमारा फ़रीक़ मुकाबिल ख़ुद खुदा होता है। ये मुआहिदा क्या होता है? जिस मुआहिदे पर एक तरफ आप दस्तखत कर रहे हों और दूसरी तरफ खुदा मुकाबले में दस्तखत कर रहा हो। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुअमिनीना अनफुसहुम मिन अम्वालिहिम बिअन्न लहुमुल जन्नत 9/111। इसमें बायर मुश्तरी भी आ गया, जिन्स भी आ गई और कीमत भी आ गई।
جو چیزیں معاہدے میں اسپیسیفائی متعین ہونی چاہیے وہ سب آ گئیں۔ خدا خریدار ہے، مومن بیچنے والا ہے۔ یہ بیچنے کے لیے کیا جنس لایا ہے مومن؟ وہ عزیز ترین جنس کیا ہو سکتی ہے اس مومن کے پاس؟ وہ تو یا تو مال ہو سکتا ہے یا جان ہو سکتی ہے۔ اس کی مثال ہم میدان بدر سے بھی لیں گے، جہاں میثاق کے مفہوم کا عملی ثبوت دیا گیا تھا۔ اور کس طرح دیا گیا؟ پہلی یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ ایسا نہیں ہے کہ خدا نے یوں ہی کہہ دیا ہے وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ 9/111، یعنی یہ خدا نے وعدہ ایسے ہی نہیں کر لیا، بس زبانی یہ آیت بنا دی، ایسا نہیں ہے۔ خدا سے زیادہ اپنے وعدے کو پورا کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے 9/111 میں بتا دیا۔ اس یقین کو اپنے ساتھ رکھو اور پھر آگے چلو، یعنی پہلے اس پر یقین رکھ لو کہ ایسا ہی ہے۔ مومن ہونے کے لیے اقرار نامے کے تحت یہ دونوں چیزیں یعنی جان اور مال بیچنا پڑے گا مومن کو۔ اس کی قیمت وعدے کے مطابق جنت ملے گی، اس دنیا کی زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی کی زندگی میں بھی۔ لیکن بدر کے میدان میں جان دینے والوں کو تو اس دنیا میں جنت نہیں مل سکی، کیونکہ اس زمانے میں تو نظام متشکل ہو رہا تھا، ان کی جنت تیاری کے مرحلے میں تھی، اس لیے ان کو نہیں مل سکی جنہوں نے جان دی تھی۔ اس لیے بدر کے میدان میں جنہوں نے جان دی انہوں نے مال بھی دے دیا، بس ان کی قسمت میں دنیا دینا ہی دینا تھا، لیا کچھ نہیں انہوں نے۔ یہاں کی دنیا کی جنت تو مل نہ سکی، لیکن جانتے تھے کہ خدا سے زیادہ وعدے کو پورا کرنے والا اور کوئی ہو نہیں سکتا، اس لیے آخرت میں ضرور ملے گی۔ اس سودے کے اوپر خدا خود کہتا ہے بیچنے والوں سے، تم نے اس سے کچھ کمایا ہے، خوش ہو جاؤ۔ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَایَعْتُم بِهِ 9/111، اور بیچنے والوں خوش ہو جاؤ، کیا کچھ تم نے بیچا ہے اور اس کے بدلے میں کیا کچھ تم نے خریدا ہے۔ فَاسْتَبْشِرُوا یہاں کہا گیا ہے ان کو بشارتیں دو، ان کو مبارک بادیں دو، تم نے وہ چیزیں نہیں بیچی جو اس عرض پر بچھی ہوئی تھی، کہ کوئی ایسی ویسی چیز تم نے نہیں بیچی، تم نے تو وہ بیچا ہے جو اپنی محنت سے کمایا ہوا مال تھا، اور دوسری تمہاری اپنی ذاتی جان بیچی ہے تم نے۔ دونوں ہی محسوس کانکریٹ ہیں۔ ویسے تو کائنات میں ملکیت خدا کے سوائے کسی کی ہو تو یہ خدا کے ساتھ شریک کرنا متصور ہوگا، ساری ملکیت اسی کی ہے، لیکن تم نے بیچا وہی جو اس کی ملکیت تھا، جان بھی اس کی ملکیت تھی، مال بھی اس کا ملکیت تھا، جو اس نے ہی تمہیں دی ہوئی تھیں۔ تمہیں دینے کے بعد وہی چیزیں خریدار بن کر تم سے سودا بھی کیا اور تمہیں یوں مومن بھی کر دیا۔ جس نو یار وکیندا لبے تے قیمت ہووے پلے، اس دے جیڑ نہ تالے کوئی اس دے بھاگ سولے۔ مولانا غلام رسول نے کہا کہ زلیخا ساری عمر تڑپ رہی تھی، وہ محبوب یوسف بازار میں بک رہا تھا۔ زلیخا خریدنے والی ہے، کہتی ہے چند سکوں کے عوض، اور وہ بھی اس کے دیے ہوئے۔ ایک جنت کا مل جانا، اتنا سستا سودا خدا کے سوا اور کون کرے گا۔ یہاں بک رہا ہے یوسف یعنی الجنت، جو بیچ رہا ہے وہ دے گا، یقیناً دے گا، وعدے کے مطابق دے گا۔ آج ہم یہاں تک ہی اس کو حصہ اول میں لیں گے، اور انشاءاللہ حصہ دوم میں اس کا بقیہ حصہ کریں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔